بسم الله الرحمن الرحيم. باب تغليظ تحريم الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إلى الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، البقرة. وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة منها حديث أبي هريرة السابق في الباب قبله. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، رواه مسلم. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه. انتهى. ترجمہ و تشریح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر بے ہوش کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے سود کو کاروبار و تجارت کی طرح سمجھا، حالانکہ اللہ نے کاروبار کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. پھر دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور سود خوری سے باز آ گیا تو اسی کے لیے ہے جو زمانہ جاہلیت میں پہلے لے چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو اس کے حکم کے باوجود کاروباری سودی معاملہ کرے گا تو یہی لوگ دوزخ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اس قول تک جہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو باقی بقایا سود ہے اس سے باز آ جاؤ. اس باب میں بہت سے احادیث ہیں. اس سے پہلے بھی ایک حدیث گزری ہے جس میں 7 چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اس میں بھی سود کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور باقی حدیث صرف آج ایک ہی بیان کیا ہے، اور باقی حدیث اس باب میں ہیں لیکن آج ایک ہی حدیث کی تلاوت کی. اس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے سود کھلانے والے دونوں پر لعنت کی ہے. یہ مسلم شریف کی روایت میں مذکور ہے، اور ترمذی وغیرہ نے زیادہ کیا اس میں کہ اس کے گواہ جو 2 گواہ ہوں گے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور اسی طرح اس کے کاغذات کو لکھنے والے جو آفیسر ہوں گے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی. گویا اس حدیث کی روشنی میں سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کے گواہ 2 اور سود کاروبار کو لکھنے والے، یہ ساری جماعت پر اللہ کی لعنت ہے، جیسا کہ حدیث کی تشریح میں. اس حدیث کی تشریح یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن شریف کی جو ایک لمبی سی عبارت ہے سورہ بقرہ کی، اور تفصیل سے یہیں پر بیان کیا گیا ہے، ورنہ سورہ آل عمران میں بھی ایک آیت ہے اور باقی ایک اور آیت ہے دوسرے سورۃ میں. یہ 3 مقامات پر میری نظر میں قرآن شریف میں بیان کیا ہے، یعنی ربا کے بارے میں، یعنی سود کے بارے میں. ربا ہے کیا؟ ربا ہے کیا، اس کی تعریف. اور آج کے زمانے میں جو مسلمان مغربی تہذیب کو اپنا حل سمجھتے ہیں اس کی نظر میں تو مسلمانوں کو جو طریقہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی جو سودی نظام ہے وہ اتنا مضبوطی سے پکڑ چکا ہے کہ ان لوگوں کو جو لوگ مغربی تہذیب کی تعلیم یافتہ ہیں ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. ان کے علاوہ ایک ہی حل ہے کہ ہاں اس کے ساتھ ہم چلیں. ان کے پاس کوئی حل نہیں، کوئی فارمولہ نہیں ہے جسے سودی نظام سے آزادی حاصل کیا جا سکے. لہذا
کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو منفی سوالات کرتے ہوئے، نگیٹو کوشچن کرتے ہوئے کہ گھوم پھر کر کے اسلامی نظام میں تو کوئی ہے نہیں ایسا حل، جو کچھ بھی ہے وہ مغربی اور ویسٹرن نظام میں جو ہے وہی ساری چل رہا ہے اور اسی میں حل ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ ہم بزنس کرتے ہیں تو اسی سے کرتے ہیں، اور دوسرے ہم لون لیتے ہیں تو اسی کے مطابق لیتے ہیں، سارا کام تو اسی سے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے جو حل دیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ مسلم معاشرہ میں کوئی بھی مسلم ایسا نہیں ہو جو بیسک انسانی ضروریات اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو کوئی قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ نے زکوٰۃ کو نافذ کیا، صدقات کو نافذ کیا، نفلی صدقات کرنے کی توفیق دیا اور اس کے لیے ترغیب دیا، اور کہا ایسے کہ دائیں ہاتھ سے خرچہ کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ بھی اسلام کا نظام میں ہے۔ تو اس مسلمان اگر اسلامی نظام میں چلے تو بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے انسان کے کھانے پینے کپڑے، اس کو تو معاشرے کے لوگوں نے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دے دی ہے۔ کوئی ایک انسان مسلم معاشرے میں بھوکا رہ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پڑوسی، جس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، اس کے پڑوسی کے علم میں ہو کہ وہ بھوکا رہ گیا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی کمال ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کا مومن بھوکا نہیں سوئے، کمال ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کا مومن اگر پراگندہ حال ہے تو اس کے لیے کپڑے کا انتظام کیا ہے، کوئی سرکاری ویوستھا کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک پڑوسی کا حق ہے کہ اس کے لیے انتظام کرے۔ اسلام میں یہ سارے کے پھر ان کو ثواب جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے الگ دیتا ہے، یہ تو انسان کی ضروریات پوری کرنے کے طریقے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اتنا بڑا ثواب دیا ہے کہ اس کا کیا حد، بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی ایک وقت کی نماز کسی کے انجانے میں، انبوجھی میں اور تکافل سے تغافل سے اگر چھوٹ جاتی ہے تو بین اللہ و بین رب ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ لیکن یہ کام جو کرتا ہے اس کے بھی کوئی کم اہمیت نہیں ہے، یہ بھی ہمدردی یہ کام کرتے ہیں، بہت قدر کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرتا ہے۔ گویا جس طرح ہم نماز میں نفس کی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، روح کی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، انسان کو نماز میں اللہ سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا ہے، خواہ ہم کو اس کا احساس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کا معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، وہی کام مسلمانوں کے لیے اللہ نے دیا کہ تم نماز میں داخل ہو جاؤ تو سمجھو کہ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تو نماز ہمارے لیے اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے، قرآن اللہ سے بات کرنے کا جو ہے طریقہ ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ یہی چیز غریبوں کی کفالت، یتیموں کی کفالت اور جو ضروریات ہے جیسے کہ جو ہے بیوہ ہے معاشرے میں، ان لوگوں کی کفالت تو اسلام نے ایسے انداز سے کر دیا ہے جس کا کوئی اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑوسیوں کی ذمہ داری دی ہے کہ تم اس کے مسائل کو حل کرو، قریبی پڑوسی ہو، دور کا پڑوسی ہو، سارے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، آخر میں معاشرے کی ذمہ داری آتی ہے۔ تو یہ ربا جو ہے، ربا جس کو سود کے بارے میں آج بحث کرنا ہے، سود جو ہے یہ کیوں اسلام میں حرام ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ اگر سود کو الاؤ کر دیا جائے تو کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں دے لو، طرف طرف کے انسان مرتا ہوا نظر آئے گا لیکن وہ پیسہ نہیں دے گا، اور اس طرح سے انسانیت کی گردن پر سب سے بڑا تلوار جو ہے، سب سے بڑی تلوار جو ہے یہ سود ہے۔ کسی کو قتل کرنا ہو تو آسانی سے قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی سود کی رسی میں کسی کو باندھ دیا جائے تو اس کو قدم قدم پر قتل کیا جائے، قدم قدم پر اس کو یا گلے میں رسی ڈال کر کے ترپا ترپا کے مارنے کی شکل جو ہے وہ سود کی ہے۔ آپ نے اس مہینے بھی دیا، نیکسٹ مہینے بھی دینا ہے، اس کے نیکسٹ مہینے بھی دینا ہے، کبھی آپ کو سود سے آزادی نہیں ملے گی۔ تو یہ ہے اس کی غلاظت اور اس کی شناعت، سود کی یہ ہے۔ اس لیے اسلام نے اتنی سختی سے اس کو منع کیا۔ کسی دور میں آج ہم جس طرح سے ہیں نہیں، آج مسلمانوں کے گردنیں کاٹتے ہیں، کافر مسلمانوں کے ملک کو قبضہ کر لیتے ہیں، کیا اس سے پہلے نہیں آیا؟ بار بار اسلامی تاریخ میں، اس 1400 برس کی تاریخ میں بے شمار وقت آیا ہے
لیکن پھر بھی کسی عالم نے، کسی فقیہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ سود حلال ہے، کسی نے اجازت نہیں دیا۔ لہذا سود کی تعریف آپ کر دیتا ہوں آخر میں، اتنی بتانے کے بعد سود کی تعریف کر دیتا ہوں۔ سود ہے کیا چیز؟ اسلام میں آپ پڑھیے تو ایک چیز ہے ثمن۔ ثمن کا مطلب وہ چیز جس کو قیمت بنایا جا سکتا ہے، اور اس کو چاندی اور سونے کے ہے، چاندی اور سونا ہے کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک حدیث میں چند چیزوں کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں کہ شعیر یعنی گندم اور یعنی جو، سونے، چاندی، یہ ہم مثل چیزوں میں آپ زیادہ نہیں لے سکتے۔ کہتے ہیں ہم جنس چیز، ایک ہی جنس کا چیز ہو اس میں آپس میں تفاضل جائز نہیں ہے، یہ ہے سود۔ ایک ہی جنس کی دو چیزوں میں تفاضل جائز نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹے لفظوں میں بتاتا ہوں۔ ایک جنس کیا ہے؟ یعنی سونے کو سونے کے بدلے، گندم کے گندم کے بدلے، چاول کو چاول کے بدلے میں کم بیش لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر چاول کو دھان کے بدلے اگر لینا چاہتے ہیں تو جائز ہے، تھوڑا زیادہ کم بیش کر کے جتنا میں دو فریق میں طے ہو جائے اتنا لینا جائز ہے۔ 1 روپیہ کو دوسرے روپیہ سے کو چینج کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ مثلا 500 ریال دیتے ہیں تو ہم 600 ریال نہیں لے سکتے ہیں، 500 ریال کے بجائے 500 پیسہ زیادہ نہیں لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہی ایکسچینج ریٹ کرتے ہیں، اگر انڈیا یعنی ریال کو ڈالر میں چینج کرتے ہیں، انڈین کرنسی میں کرتے ہیں، پاکستانی کرنسی میں کرتے ہیں، تو وہاں پر کمی زیادہ جائز ہے، کیونکہ دونوں دو جنس کی چیز ہے، تو یہ اس کو جائز کر دیا۔ یعنی سیم چیز اگر آپ چینج کر کے لیجیے تفاضل کے ساتھ، یعنی تھوڑا بڑھ کے، تو یہ حرام ہے، اسی کو ربا کہتے ہیں۔ یہ تو جنس کی بات کہا۔ ایک ہے نوع، یعنی ایک ہے کھانے پینے کی چیز، کھجور ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر نوع میں بھی ہے تو اس میں کیا ہے کہ کھجور کو چاول سے اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں تفاضل بھی جائز ہے، یعنی کم بیشی بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں کیا شرط ہے کہ آپ کو کرنٹ دینا ہے، ابھی دینا ہے، ابھی لینا ہے، ابھی دینا ہے، اس میں ادھار جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر پیسے کے بدلے اگر ہم یعنی پیسے کے بدلے اگر ہم دھان غلہ خریدتے ہیں تو اس میں ادھار بھی جائز ہے اور بڑھ کے بھی لینا جائز۔ مثلا کیا ہے، ہم ایک کلو چاول خریدتے ہیں، 2 روپے میں خریدتے ہیں، اور تو یہ 2 روپے کے چاول وہ ہم کو کل بھی دے سکتا ہے، 2 دن کے بعد بھی دے سکتا ہے، اگر وعدہ ہو جائے تو 1 مہینے کے بعد بھی دے سکتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن چاول کے بدلے چاول، دھان کے بدلے چاول، یا کھجور کے بدلے دوسری چیز، اس کو اسی وقت میں دینا چاہیے، اس کو لیٹ نہیں کرنا ہے، اس میں ادھار جائز نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا اور اگر ہم ڈیپ میں جائیں گے فقہ کے لحاظ سے تو اور زیادہ معلومات ہوں گے، لیکن بیسک اتنا ہی ہے کہ سملر چیز ہو، سیم چیز ہو، سیم، تو اس میں فوراً دینا ہے، ابھی مثلاً بے مثلاً یدم بے یدین، ہاتھ بہاتھ، ابھی دینا ہے، ابھی لینا ہے، قبضہ اسی مجلس میں ہو، زیادہ نہیں لینا ہے، اس کو کہتے ہیں حلال۔ اب باقی اس میں لیٹ کرنا، میں ہم روپیہ دیتے ہیں 500 اور آپ سے روپیہ ہی لینا ہے بعد میں، تو ایسے جائز نہیں ہے، روپیہ کا روپیہ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو صدقہ دیجئے، تعاون کیجئے، قرض حسنہ دیجئے، اس طرح سے جائز ہے۔ تو یہ سب راستے اللہ نے کھول دیے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو بہرحال اتنا کافی ہم لوگوں کے مجلس کے لیے، اتنا سمجھنا کافی۔ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔